بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امریکی ریاست وسکونسن کے شہر ہیمنڈ میں ایک پاکستانی شخص جن کا فرضی نام شاہ ولی اللہ خان رکھ لیتے ہیں مقیم ہیں۔ پاکستان میں ان کا تعلق مردان سے ہے۔ رمضان کے آخری عشرے میں وہ مسجد نبوی میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھے تھے اور آج ہی عمرہ کر کے واپس امریکہ پہنچے ہیں۔ ان کے کاروباری شراکت دار ایرانی نژاد امریکن امائم مشہدی ان کو عمرہ کی ادائیگی کی مبارکباد دینے کے لیے پہنچے تو پھر وہاں پہ اسلام کی باتیں چھڑ گئیں۔ شاہ ولی اللہ خان صاحب اکثر اپنی والدہ کو لے کر عمرے کی ادائیگی کے لیے جاتے رہتے تھے، لیکن پچھلے کچھ سالوں جب سے ان کی والدہ کے انتقال ہو چکا تھا اس کے بعد وہ عمرے پر نہیں جا سکے تھے۔ یہاں تک کہ رمضان کے آغاز میں ہی وہ اکثر خواب میں اپنی والدہ کو دیکھنے لگے جو بہت بے چین تھی، اپنے بیٹے سے کچھ کہنا چاہتی تھی مگر کہہ نہیں پا رہی تھی، اور یہ خواب ان کو مسلسل آتا رہا۔ ان کو اپنی ماں کی بے چینی سمجھنے کے لیے 15 روزے گزر گئے، یہاں تک کہ 16ویں روزے کی رات کو اچانک ان کی ماں نے ان کو بول کر کہا کہ میں اس لیے بے چین ہوں، اس بار تو نے صحن حرم میں بیٹھ کر میرے لیے اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور بخشش نہیں مانگی۔ جو ہی شاہ ولی اللہ کی آنکھ کھلی اس نے ساری مصروفیت کو ترک کر دیا، اپنا پاسپورٹ اٹھایا اور عمرے کی ادائیگی کے لیے چل دیا۔ وہ پہلے بھی 2-3 بار رمضان میں اپنی والدہ کے ساتھ وہاں پہ اعتکاف کر چکے تھے۔ اس بار بھی باقی سب کچھ تو ویسے ہی تھا، لیکن ان کی والدہ ساتھ نہیں تھی، اس لیے انہوں نے پہلے سے کہیں زیادہ وقت عبادات میں گزارا، اپنی والدہ کے لیے دعائیں کی، یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں جب 27ویں شب کو قیام اللیل کے دوران میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا تھا، اسی دوران تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنے کو بیٹھ گیا اور ذکر کرنے لگا۔ آرام کے دوران مجھے اونگ آ گئی، مجھے محسوس ہوا کہ میری ماں میرے ساتھ بیٹھی ہے اور مجھے بار بار ہلا کر کہہ رہی ہے یہ جگہ سونے کے لیے نہیں ہے اور یہ رات بھی سونے کے لیے نہیں ہے۔ ماں کے تھوڑا سا پیار دینے کی دیر تھی کہ میری آنکھ کھل گئی اور میں دوبارہ سے ذکر اذکار کرنے لگا۔ شاہ ولی اللہ خان سے اس کے ایرانی دوست نے پوچھا کہ تم مذہب کی طرف اتنا زیادہ مائل کس طرح ہو گئے؟ تو شاہ ولی اللہ نے اس کو اپنی روادات سناتے ہوئے بتایا، میں بچپن میں یتیم ہو گیا تھا، میری والدہ ایک غریب خاتون تھی، وہ ایک مکینیکل انجینئر کے یہاں کام کرتی تھی۔ وہ مکینیکل انجینئر میری والدہ سے سخت مشقت والا کام لیتا تھا، لیکن اس کے بدلے میں میری والدہ کو اتنا کچھ دے دیتا کہ ہم لوگوں کا گزارا بہت آسانی سے ہو جاتا تھا۔ اس کے گھر کے علاوہ ہمیں کہیں اور کام کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی تھی، کیونکہ غریب ہونے کے باوجود ہمیں کسی کی دہلیز پر جانے کی ضرورت نہیں رہتی تھی۔ اللہ تعالیٰ میرے والدہ کی محنت میں اتنی بڑھ کر ڈال دیتا تھا کہ ہمارا گزارا ہو جاتا۔ تم لوگ ہم سے حسد کرتے تھے، لوگوں کی خواہش ہوتی تھی کہ کسی نہ کسی طرح مجبور کر کے میری والدہ کو اپنی دہلیز پر لا سکے، اس لیے وہ ہمیں مختلف طریقوں سے اذیت دینے سے بھی گریز نہ کرتے تھے، یہاں تک کہ کبھی مجھ پر چوری کا الزام لگا کر میری والدہ کو معافی تلافی کروانے کے لیے بلا لیا جاتا، کبھی کبھار جھوٹ کی چوری کے الزام لگا کر میری والدہ سے اس کا ہرجانہ بھی بھروایا جاتا۔ یوں ہی وقت گزرتا رہا، لوگ اپنی شرارتوں سے باز نہ آئے اور میں بھی جوان ہوتا گیا۔ جب میں 19 سال کا تھا اور اچھے برے میں تمیز کرنے لگا تو اسی دوران ایک دن گاؤں کے ایک انتہائی سمجھدار شخص نے مجھے اپنے پاس بٹھایا۔ وہ مجھے پیار محبت سے سمجھانے لگا اور میرے ذہن سازی کرنے لگا، مجھے اس کے پاس بیٹھنا اچھا لگنے لگا۔ میری والدہ چونکہ اس کو ذاتی طور پر جانتی تھی اس لیے وہ مجھے اس کے پاس سے بیٹھنے سے منع کرتی، لیکن وہ شخص مجھے اتنے اچھے طریقے سے سمجھاتا کہ مجھے اس کے پاس بیٹھنا بہت اچھا لگتا۔ میں اپنی والدہ کا انتہائی فرما بردار ہونے کے باوجود ان کی یہ بات ماننے سے انکار کر دیتا اور اس شخص کے پاس بیٹھتا۔ جب میرا اس شخص سے تعلق بہت زیادہ قریبی ہو گیا تو اس نے مجھے میری ماں کے خلاف کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اس شخص نے مجھے میری ماں کے خلاف بھڑکاتے ہوئے یہ تک کہہ دیا کہ میری ماں بد چلن اور اس کا مکینیکل انجینئر ساتھ ناجائز تعلق ہے۔ اتنی بات کر کے اس نے میری ماں کا ذکر تو چھوڑ دیا، لیکن پھر مجھے اس طرح کے روادات سنانے لگا کہ فلاں کی بیٹی ایسی تھی تو اس نے قتل کر دی، فلاں کی بہن ایسی تھی تو اس نے قتل کر دیا، فلاں کی ماں ایسی تھی تو اس نے قتل کر دیا۔ جب اس نے مسلسل 1.5-2 ماہ تک میرے ساتھ یہی باتیں جاری رکھی
تو میں نے بھی دل میں اپنی والدہ کو قتل کر کے غیرت کا مظاہرہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہاں میں ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی ماں، بہن، بیوی، بیٹی جتنی بھی پارسا ہو، جب آپ کے ذہن میں ان کے متعلق کوئی شک پیدا ہو جاتا ہے تو وہ جائے نماز پر کھڑی ہو تو بھی آپ کو وہ مطمئن نہیں کر سکتی۔ آپ کو ان کی یہ چیز بھی مشکوک لگ رہی ہوتی ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ اگر میری ماں کسی دن کام کی وجہ سے لیٹ ہو جاتی اور دیر سے گھر پہنچتی یا پھر صبح جلدی چلی جاتی تو مجھے شک ہوتا کہ میری ماں غلط نیت سے گھر سے نکلی ہے۔ مکینیکل انجینئر کے ساتھ جب بھی کوئی فنکشن ہوتا تو مجھے اور میری والدہ کو بلایا کرتا تھا اور ہم کو خاص طور پر تاکید کرتا کہ اچھے کپڑے پہن کر آنا۔ اس چیز کے لیے وہ ہمیں نہ صرف خرچہ دیتا تھا بلکہ اچھے کپڑے بھی خرید کر دیتا تھا۔ یہ سارا کچھ وہ شروع سے ہی کر رہا تھا، لیکن اب مجھے اس کا یہ عمل بھی مشکوک لگتا تھا۔ جب سے مجھے میری ماں کے خلاف بھڑکایا جانے لگا، میں نے بھی اس انجینئر سے ملنا ہی چھوڑ دیا۔ لیکن اب جب کبھی میری والدہ کوئی اچھے کپڑے پہن کر گھر سے نکلتی تو مجھے یہ عمل بھی مشکوک کر دیتا، یہاں تک کہ میرے ذہن میں والدہ کے خلاف اس حد تک نفرت بڑھ دی گئی کہ میں نے اپنی ماں کو قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ والدہ کو قتل کرنے کے لیے مجھے آلۂ قتل کی صورت میں ایک تیز دھار چاقو اور کلہاڑی دی گئی۔ مجھے سمجھایا گیا کہ ماں کا گلا کاٹنے کے بعد اس کے باقی جسم کے ٹکڑے کر کے بوری میں ڈالنا اور ان ٹکڑوں کو پہاڑ پر ڈال دینا۔ میں جب والدہ کو قتل کرنے کی نیت سے چاقو لے کر ان کی طرف بڑھا تو میری والدہ میرے خطرناک عزائم کو سمجھ گئی اور مجھ سے پوچھا، کیا کرنے لگے ہو؟ تو میں نے اپنی والدہ کو بتایا کہ وہ میرے لیے ایک تانا بن گئی ہے، وہ برے اعمال کرتی ہے، میں اس کی جان لے کر اپنی غیرت مند ہونے کا ثبوت دینے لگا ہوں۔ میری بات سن کر میری والدہ رو دی اور کہا کہ میں اس وقت بھی بھوکی ہوں کیونکہ گھر میں ایک فرد کا کھانا ہے اور میں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ کھانا میں نہیں میری اولاد کھائے گی۔ اگر میں اتنی عیاش ہوتی تو بھوکی کیوں ہوتی؟ اور تمہیں میرے خلاف بھڑکانے والا تمہارا اتنا ہی خیر خواہ ہوتا تو اس نے تمہاری کفالت کا ذمہ کیوں نہیں اٹھا لیا؟ اس نے تمہاری ماں کی مجبوریوں کو کیوں نہیں سمجھا؟ اگر تم کو غیرت کے نام پر قتل کرنا ہی ہے تو ان لوگوں کو قتل کرو جن کی وجہ سے تمہاری ماں کو گھر کی دہلیز سے باہر قدم رکھنا پڑا۔ تمہاری مجرم تمہاری ماں نہیں، تمہارا مجرم تمہارا حاکم وقت ہے۔ یہاں کے وڈیرے دولت مند لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زکوٰۃ تک ہم لوگوں کو دینا مناسب نہیں سمجھا۔ اگر اس کے باوجود تمہیں لگتا ہے کہ تم مجھے مار کر غیرت مند ہونے کا ثبوت دے سکتے ہو تو مار دو، لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ تم میرے ساتھ رہو، میرے فرما بردار بن کر رہو تو تم دنیا کے لیے مثال بن جاؤ گے۔ میں نے اپنی ماں کی بات مان لی اور اس کی زندگی بخش دی۔ اس دن کے بعد کبھی کسی کے پاس نہیں بیٹھا، ہمیشہ اپنی ماں کے پاس رہا۔ میری ماں نے مجھے اس کی مکینیکل انجینئر کے ذریعے ملازمت دلوا دی اور پھر اس سے ملازمت کے دوران اللہ تعالیٰ نے میرے لیے کوئی وسیلہ پیدا کیا اور میں یہاں امریکہ آ گیا۔ جب امریکہ آ کر سیٹ ہو گیا تو میں نے اپنی والدہ کو بھی یہاں بلوا لیا، لیکن میری والدہ نے ڈائریکٹ یہاں آنے سے پہلے خواہش کا اظہار کیا کہ وہ میرے ساتھ ایک عمرہ ادا کرنا چاہتی ہے۔ اس لیے میں اپنی ماں کو لے کر پہلے عمرہ کرنے گیا، پھر وہاں سے یہاں آ گیا۔ اس دن کے بعد ہر سال میں اپنی والدہ کے ساتھ عمرے پر جاتا رہا۔ کئی بار رمضان کے مہینے میں بھی ہم لوگوں نے عمرہ کیا، مگر چونکہ اس بار میری والدہ زندہ نہیں تھی اس لیے میری زندگی کی مصروفیت کے دوران مجھے یہ بتانے کے لیے کوئی تھا ہی نہیں کہ رمضان گزر رہا ہے اور اپنی والدہ کی خواہش کی تکمیل کے لیے مجھے عمرہ کرنے جانا ہے۔ نہ ہی اپنی مصروف زندگی سے میں نے خود ٹائم نکالا، یہاں تک کہ مجھے میری ماں بے چین نظر آنے لگی اور خواب میں آنے لگی۔ اپنی ماں کی بے چینی کو سمجھتے ہوئے مجھے رمضان کا آخری عشرہ تقریباً یہیں آ گیا۔ پھر جو ہی بات میری سمجھ میں آئی تو میں نے سب کچھ وہیں چھوڑا اور اپنی والدہ کی بے چینی کو دور کرنے کے لیے یہاں سے اللہ تعالیٰ کے گھر میں چلا گیا۔ میں آج ہی عمرہ ادا کر کے واپس پہنچا ہوں اور میرا یہ ماننا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ کچھ بھی عطا کر رکھا ہے، جو کچھ بھی نواز رکھا ہے، یہ سب کچھ میری ماں کے وسیلے سے ہے۔ اگر میں بھی اکثر پاکستانیوں کی طرح اپنی ماں کو اس دن قتل کر کے غیرت کا مظاہرہ کر دیتا تو آج کسی جیل میں گل سڑ رہا ہوتا، وہی لوگ مجھے تیش دلوا رہے تھے، بعد میں وہی لوگ میرے خلاف ہوتے، میرے ہاتھوں سے جنت اجڑ چکی ہوتی۔ مگر الحمدللہ میری والدہ نے مجھے اچھے انداز میں نصیحت کر کے ایک برے عمل سے روک لیا
اس کے بعد میری والدہ نے میری تربیت پر خاص توجہ دینا شروع کر دی، یہاں تک کہ آج میں اپنی والدہ کے لیے صدقہ جاریہ بن کر زندہ ہوں، اور جب تک زندہ رہوں گا اپنی والدہ کے لیے صدقہ جاریہ بنا رہوں گا۔ میں اپنے ہر عمل میں کوشش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو مد نظر رکھوں، کیونکہ میری والدہ نے مجھے کہا تھا کہ تمہارے اچھے عمل کا مجھے اجر پہنچے گا، تمہارے برے عمل کا مجھے گناہ ہوگا۔ ابھی تمہارے ثواب دید ہے کہ تم مجھے اپنے ساتھ جنت میں لے کر جاتے ہو یا پھر اپنے ساتھ جہنم میں۔ میں اپنے قربانیوں کی عوض بس تم سے اور کچھ نہیں مانگتی، صرف اتنا مانگتی ہوں کہ کوشش کرنا تمہاری ذات کی وجہ سے مجھے قبر میں عذاب نہ ہو۔ میں نے اپنی والدہ سے وعدہ کیا کہ انشاءاللہ آج کے بعد میری ذات سے آپ کو کبھی شکایت نہیں آئے گی، اور پھر میں نے کبھی اپنی ماں کو شکایت کا موقع نہیں دیا۔ میں جو کچھ بھی ہوں اپنی والدہ کی دعاؤں کے نتیجے میں ہوں، اور آپ لوگوں کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ غیرت کے نام پر قتل کرنا کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے، بلکہ درگزر کرنا ہی بہترین حل ہے۔ سبحان اللہ۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔